پیش کریں، چونکہ سونے اور چاندی سے بادشاہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو جب پتا چلا کہ ان کے قاصد آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے نور نبوت سے دیکھا بھی وہ کیا لا رہے ہیں، تو جنوں کو کہا حاضر ہو جاؤ۔ حاضر ہو گئے، کہا 1000 سونے کی اینٹیں میرے تخت کے آگے فرش پر بچھا دو۔ تو جب اینٹیں بچھی ہوئی انہوں نے دیکھی تو وہ جو تحفہ لے کے آئے تھے سنبھال کے ایک اینٹ، انہوں نے دیکھا کہ وہ اینٹیں تو قدموں میں پڑی ہوئی ہیں، تو اب وہ تحفہ دیتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگے، کیا دے، الٹے بانس بریلی کو، یہاں تو اینٹیں قدموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ علاؤ الدین خلجی ساری زندگی تڑپتا رہا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ آپ مانتے نہیں تھے، آپ کا مزاج ایسا تھا کہ شاہوں سے گریزاں تھے، تو اس نے بڑا زور کیا۔ خیر جب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں حاضر ہونا ہے تو آپ نے علاؤ الدین کو لکھا کہ فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ خیر بادشاہ نے ایک دن جو ہے وہ بغیر بتائے خانقاہ میں حاضری دی۔ شیخ کو پتا چلا تو انہوں نے دروازے پر پہرے دار کھڑے کر دیے کہ بادشاہ کو اندر نہیں آنے دینا۔ بادشاہ نے ان کے تیور پڑے فقیروں کے، تو یہ جو پیروں کے مرید ہوتے تو دیوانے ہیں، کہا کہ یہ تو مر جائیں گے لیکن شیخ کے دروازے سے اندر نہیں جانے دیں گے۔ تو بادشاہ کو شرارت سوجی تو اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ بھی بواب چوکیدار اور فقیروں کے دروازے پہ بھی بواب۔ تو اندر سے شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے پہ بیک پہ اس کی پشت پہ لکھ کے بھیجا، فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے درباروں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو فقیروں کی چوکھٹ پہ بواب ہوتے ہیں وہ امیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے حضرت کی خانقاہ تو دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ خدام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ خانقاہ لنگر خانہ دیکھنے لگا، بہت بڑی خانقاہ تھی۔ تو جب وہ استبل میں گیا تو کیا دیکھا کہ جو گھوڑے ہیں ان کی جو میخیں ہیں، قلعے ہیں، وہ چاندی کے ہیں، اور جو ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جن سے وہ بندھے ہوئے ہیں وہ زنجیریں سونے کی ہیں۔ تو بادشاہ بڑا حیرت زدہ ہوا، تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور چاندی اور فقیروں کے پاس بھی سونا اور چاندی، فرق کیا ہوا؟ تو شیخ نے جواب میں لکھ کے بھیجا، فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 اینٹ بچھوا دی۔ آپ جانتے ہیں جب بہار چین آیا نا حضرت عمر کے زمانے میں، جب ایران فتح ہوا تو سب سے دنیا کے اس وقت نامور اشیاء میں سے بہار چین ایک بہت بڑا قالین تھا، جس کو بہار چین پہ بٹھا دیا جاتا وہ ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھے۔ آج وہ کسی کو وہ سرخ قالین پہ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے لیے سرخ قالین بچھائے گئے، امریکہ میں یا جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ برطانیہ میں یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ مجھے سرخ قالینوں پہ میرا استقبال کیا گیا، سرخ قالین بچھائے گئے۔ بہار چین یہ ایک ایسا قالین تھا کہ جس پہ بیٹھ جانا اور جس پہ چلے جانا یہ بڑے دنیا کے لوگ جو ہے وہ فخر سمجھتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو یہ علاقہ فتح ہوا تو یہ اونٹوں پہ لاد کر کے یہ بہار چین مدینے بھیجا گیا۔ تو حضرت عمر کے پاس جب بہار چین آیا تو کہا کہ اب اس کو کہاں رکھے؟ تو کسی نے کہا جی مسجد نبوی میں بچھائیں۔ کہا یہ مسجد نبوی میں بچھے؟ وہاں کی جو چٹائیاں ہیں اس قالین سے افضل ہیں، وہاں اس کو یہاں نہیں بچھائیں گے تو کہاں رکھے؟ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں رکھا جائے، اور وہ بہار چین جس پہ لوگ بیٹھنا اعزاز سمجھتے لوگ وہاں جوتے پوچھ کے گزرتے تھے۔ تو فقیروں کی نظر میں کیا چیز ہوتی ہے ان چیزوں کی؟ تو 1000 اینٹ جب بچھی ہوئی دیکھی تو وہ کیا تحفہ دیتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کالا اتو مدوننی بمال، تم مجھے مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تم میرے پاس جو ہے وہ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر دیا ہے جو تم کو دیا ہے، تمہارے سے بہتر مجھے نوازا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ اپنے ہدیے پہ تم خوش ہو کہ یہ مال ہے، ہم مال کے ہدیے کو قبول نہیں کرتے۔ ایک طرف سورج کو پوجا جا رہا ہے، رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اور میں ایک اینٹ لے کے راضی ہو جاؤں سونے کی اور تم اللہ کی مخالفت کرتے رہو۔ یہاں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہو
اور